پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں ہوتا۔ ہر گنبد خضرا نہیں ہوتا، ہر مزار پہ 70,000 فرشتے صبح و شام نہیں آتے، ہر کتے کا ذکر بھی قرآن میں نہیں آتا۔ یہ میں اگر تماثیل بیان کرنی شروع کر دوں تو قرآن کریم نے بہت دور تک ان کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات میں جس بھی کسی چیز کو کوئی مقام حاصل ہے وہ نسبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ بھائی نبی احمد صاحب نے اپنے شیخ کے سالانہ عرس مبارک کا یہ اہتمام کیا، آپ سب کو دعوت دی، مجھے بھی بلایا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں جو علامہ صاحب نے بات کی، یقین کی، ہماری جو بنیادی تعلیمات ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں، میں نے پچھلے سال جو دوست حضرت صاحب کے 40ویں پہ حاضر ہوئے تھے ان کو پتہ ہے میں نے وہاں بیان کی تھی یہ بات کہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں یہ صرف ولی کے لیے، مرشد کے لیے ضروری نہیں ہے یقین، بلکہ مرشد کا کام یہ ہے کہ مرید کے اندر یہ یقین پیدا کرے۔ چونکہ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں سے یہ فیض دیا گیا ہے۔ اور اگر مرید شیخ کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کو مرید بنایا ہی نہیں گیا۔ بھائی مرید کا یہی معنی ہے، اور یہ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے ہمارے چشتیہ صابریہ سلسلے میں، یہ حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب، وہاں سے ہمیں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے۔ اور حضرت صاحب قبلہ کی نشانی آپ کے پاس نبی احمد صاحب کی صورت میں موجود ہے۔ میرے غوث پاک سرکار کے پاس جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا، آپ فرماتے کہ تو نے کلمہ پڑھنا ہے تو اللہ کے متعلق کیا معرفت رکھتا ہے؟ چونکہ یہ جو تفسیر ہے نا یہ 14ویں صدی میں تو ہوئی نہیں ہے۔ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر تو انہوں نے کی ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یہ جو یعبدون ہے یہ اصل میں لیعرفون ہے، کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا اللہ نے اپنی معرفت کے لیے کیا۔ بھائی جو اللہ کو پہچانتا نہیں وہ عبادت کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ عبادت؟ تو عبادت معرفت کے بعد ہے، اور شیخ کا کام ہے کہ وہ مرید کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کرے، اور اس معرفت میں یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں۔ وَلَا مُعْطِي، کوئی عطا نہیں کر سکتا الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی نہیں ہاتھ پکڑ کے مرید کر لینا۔ یہ حضرت صاحب قبلہ کے مریدین جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 15 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد، حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی فوج نہیں بنانی کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے، مجھے تو چند معرفت والے لوگ چاہیے۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں حضرت صاحب قبلہ کی جو تربیت تھی، اللہ علیہ، ہمارے ہاں فیض اس کو نہیں کہا جاتا کہ دم کیا تھا تو بخار اتر گیا تو حضرت صاحب کے پاس بڑا فیض ہے، کاروبار نہیں چلتا تھا تو فیکٹریاں مل گئی اس آستانے کا بڑا فیض ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں فیض ہدایت کو دیتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں فیض ہدایت کا نام،
اگر ہدایت مل جائے تو آستانے کا فیض ہے، اگر ہدایت نہیں ملی تو کوئی فیض نہیں۔ تو حضرت صاحب قبلہ کی دستار بندی حضور دادا صاحب ہوئی، دادا مرشد کے صاحبزادے تشریف فرما ہے، اور علامہ محمود احمد رضوی صاحب جیسے لوگ، عمر شروی صاحب جیسے لوگ وہاں موجود تھے، جن کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں دستار بندی ہوئی۔ میں نے اس دن بھائی اقبال صاحب کو بتایا، فیصل آباد مفتی عبدالشکور صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے یہ جب گفتگو شروع کی تو میں کہ ولی کے لیے صالح ہونا ضروری ہے، اگر وہ کوئی صالح نہیں ہے تو وہ ولی تو نہیں ہو سکتا، بد کردار تو ولی نہیں ہوتا۔ تو میں نے وہاں مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں صرف صالح ولی نہیں ہوتا جب تک وہ صاحب علم نہ ہو۔ ہمارے ہاں صرف صالح ہونا معیار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر صرف ایمان ہے، صرف عمل صالح ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوا جب تک اس کا علم اس کو حق پر کھڑے رہنے کی ترغیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، جب تک وہ اس راستے کی مصائب کے لیے، جو مصائب ہیں ان کے لیے صبر نہیں کر پاتا۔ تو دادا مرشد سرکار کا کیا حکم تھا؟ سرکار نے جب خلافت عطا فرمائی، دستار بندی کی، تو فرمایا کہ لوگ تجھے اپنے گھروں میں دعا کے لیے بلائیں گے، اور بیٹا اگر کوئی بندہ دعا کے لیے بلائے اور تیرے دل میں یہ خیال آئے، مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس گھر سے مجھے کچھ ملے گا تو تیرے ہر قدم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ استغفر اللہ، اس لیے کہ اخلاص تو ختم ہو گیا نا، اور ابلیس سے تو وہی بندہ بچ سکتا ہے جو مخلص ہے، وہ تو شیطان کی زد میں آ گیا۔ اور دوسرا ارشاد، کیونکہ ہمارے سلسلے میں یہ بڑی سختی کی جاتی ہے، یہ حضرت صاحب کے خلفاء بیٹھے ہیں، جس کو خلافت دی جاتی ہے اس سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ جب اس سلسلے کا خلیفہ مرے گا تو اس کے پیچھے جائیداد نہیں، کوئی دنیا کا مال و متاع نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے اس مسند پہ بیٹھنے والے ہیں جہاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ شوق بڑا ہے لوگوں کو کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، شوق بڑا ہے، کہتے ہیں ہماری وہی عزت کرو، العلماء ورثۃ الانبیاء کی حدیث بھی سناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وارث کے لیے یہ ضروری ہے۔ عائشہ کیا میرے گھر میں کوئی دنیا کی دولت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 درہم ہے، فرمایا خیرات کر دو۔ بخار ہو گیا، اگلے دن پوچھا، کل میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لگی رہی، یاد نہیں رہا۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت پڑی ہوئی ہے؟ اس نبی کے مصلی پہ بیٹھنا، کہنا مجھے وارث کہو۔ 45 سلسلوں سے ہمارا سلسلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میرے پیر و مرشد تک کوئی ایسا ولی نہیں ہے کہ جو فوت ہوا اور اس کے پیچھے جائیداد۔ اس کو اقبال نے کہا تھا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، کوئی عطا نہیں کر سکتا، اتنی سی
باللہ، سوائے اللہ کے، ولا مانع، کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، لا مقدم ولا مؤخر، کوئی آگے نہیں کر سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ کم از کم اتنی سی تو اپنے اللہ کی معرفت ہو تو اس کو بھائی ہمارے سلسلے میں مرید کہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے، مثلا یہ برخوردار آپ کے پاس بیٹھا ہو، بہت بعد میں یہ مرید ہوا، کالا چک سے یہ آئے، میرے پاس جمعہ پڑھنے آئے، میں نے کہا کہ حمام ہے، کہ داڑھی نہیں اب کسی کی مونڈ لینا، سنت کے قتل میں تیرا حصہ نہ ہو۔ بھائیوں نے کہا دکان بند ہو جائے گی، کاروبار برباد ہو جائے گا۔ گاؤں کے چودھریوں نے کہا کیا کرے گا، لکھ کے دکان کے باہر لگا دیا۔ کل میں ان کے گاؤں میں گیا، ادھر ایک ختم شریف تھا، پھول شریف کا، ہم تو فیض اسے کہتے ہیں، یہ میرے حضرت صاحب کا آخری مریدوں میں سے، تو وہاں 6 لوگوں نے خط کروا لیے کہ سنت رسول رکھ لی۔ یہ ہے میرے پیر و مرشد کا فیض۔ ساری دنیا نے کہا کاروبار پہ اثر پڑے گا، لیکن مرشد نے وہ جو یقین کی کیفیت ادا کی تھی کہ نہیں، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے سلسلے میں اصل میں مرید ارادہ کس کا کرے؟ اللہ کا کرے۔ آپ تو حیران ہوں گے، ہمارے ہاں یہ بنیادی بات، یہ لنگر شریف ڈاکٹر صاحب نے پکایا، ہمارے ہاں بنیادی تربیت یہ ہے کہ لنگر پکانا بھی اللہ کے لیے ہے، کھلانا بھی اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی۔ اب اس کا جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا وہ ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کو نیاز کہیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے پیر کی نظر دی ہے، نظر اللہ کے لیے ہوگی۔ اصل میں عقیدہ توحید کو برباد کر دیا گیا ہے، اور پیروں کو یہ پریشانی لگ گئی تھی کہ اگر ہم نے کہا کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے تو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، کیا بنے؟ یہ انفرادیت تھی ہمارے آستانے پہ۔ مثلا میراج شریف کی محفل ادھر شکر گڑھ سے ایک بندے نے ٹائم لے لیا، حضرت صاحب کی وجہ سے ٹائم لیا میراج شریف کی محفل کے۔ اسی گاؤں کے ایک بندے نے آگے کہا کہ اس نے تو سود میں پیسے دیے ہونے لوگ، حضرت صاحب نے اس کی تاریخ کینسل کر دی۔ وہ آگے بڑا رویا چلایا، اس نے کہا حضور میں نے وہ سرکار نے فرمایا بھی حرام کے پیسوں سے میلاد کی محفل نہیں ہوتی۔ پہلے یہ یقین کرو، ہمارے ہاں ولی کی بھی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو لقمہ ہو اس کو یقین ہو کہ یہ حلال کا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کے ہاتھ میں لقمہ حلال کا نہیں ہے تو اس کو آپ ولی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اس طرح دین کی تبلیغ ہو تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کو کوئی کمی نہیں۔ کوئی کمی نہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، بس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ بندے تو ہم سارے ہیں، لیکن اصل بندہ وہ ہے جس کو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ یہ درجہ ہے اصل میں۔ میرے پاس اب وقت کم ہے، عصر کی نماز ہونے والی ہے۔
درجات جو بیان ہوئے، کافر سے مسلمان، مسلمان سے مومن، مومن سے صالح، صالح سے ابرار، پھر متقی، پھر قرب کے درجے میں گیا، پھر ولایت کے مقام پہ آیا، آگے پھر ظاہر غوث تک، پھر نبی اور رسول کے درجات۔ حضور جدد افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا وسیع بیان فرمایا، لیکن رسول سے آگے کا جو درجہ ہے، اولو العزم رسول سے آگے کا بھی جو درجہ ہے وہ عبد ہونا ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک نے کسی کو نہیں پڑھایا، یہ تو قرآن کریم سے دونوں جملے لیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر آنے والے کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرکار فرمایا کرتے تھے، پہلے مجھے عبد کہا پھر رسول کہا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ اتنا پسند تھا کہ جب قرب خاص جو کسی کو نصیب نہیں ہوا میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اس قرب خاص کے لیے بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، اپنے رسول کو معراج کروائی، نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، اس کی رحمت جس کا انتظار کرتی ہے وہ ہے عبد۔ اس لیے اس کو ایسے نہیں لے لینا کہ انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ مولا علی سرکار سے یہ منصوب دعا صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ مجھے بڑا شرح صدر نصیب ہوا اس دعا کے بعد، یقین جانیے میری دنیا ہی پلٹ گئی۔ کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کے یہ جملہ کہہ دیا کرے، میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے، میں تیرا بندہ۔ کیا ضرورت ہے یہ پیرے طریقت راوی؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ افسر البشر بہت الانبیاء سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو پہلا جو حج اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہوا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اور پہلے حج کے جو امیر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کبھی ان کے نام کے ساتھ کسی نے حاجی ابوبکر لگایا؟ جو پہلے حج کا امیر ہے، کبھی کسی نے کہا حاجی ابوبکر، پیر طریقت ابوبکر؟ مجھے تو ویسے بھی اس لفظ سے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ میں نے ادھر فیصل آباد بھی بڑے بڑے مفتیان بیٹھے تھے، جامعہ رضویہ سے بھی آئے، جامعہ انصاریہ سے بھی، تو میں نے کہا بھی میرا تو موقف یہ ہے کہ راہبر شریعت صرف نبی کی ذات ہے، کیونکہ شریعت کا مالک تو وہی ہے، اس لیے یہ لفظ ذرا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور آج کل تو جن کو طریقت کا معنی نہیں آتا ان کو بھی بڑے طریقت کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی لفظوں، اب تو لفظ چیختے ہیں، یقین جانیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ تو سرکار مولا علی اپنے اللہ کی جب مناجات کرتے تو
کہتے میرے اللہ میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے میں تیرا بندہ ہوں، سبحان اللہ، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی دعائے فطری کا ایک جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے، مولا علی سرکار میرے اللہ کی مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے، یہ جو میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ ساری عزتیں اسی لیے ہیں نا کہ تو نے میرے عیبوں میں پردے ڈالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر میرے عیب لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں تو کون میری عزت کرے، اللہ اکبر، کون میرا احترام کرے؟ ہمیں شوق پڑا ہوا ہے کہ لوگ ہمارے استقبال کریں۔ ہم نے تو اللہ سے ابھی یہ بھی معافی نہیں مانگی۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنا چاہتے؟ اللہ اکبر، کہاں جائے وہ سنت کہ لوگ آ کے پوچھیں تم میں محمد کون ہے؟ حضور تو اپنے غلاموں میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا ہے۔ تو یہ درجہ سب سے بڑا جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اور پایا پتہ ہے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پایا، اور یوشع بن نون جو ساتھ ہیں بعد میں وہ بھی پیغمبر بنے ہیں۔ دو نبیوں نے، اولو العزم پیغمبر نے، صاحب کتاب نبی اور رسول نے، اب پتا چلا کہ رسول کے آگے کا جو درجہ میں نے ابدیت بیان کیا کہ اولو العزم رسول نے پا لیا میرے بندے کو۔ فوجدہ، پس انہوں نے پا لیا۔ پاتا کون ہے؟ جو تلاش کو نکلے۔ یہ یاد رکھنا، ہم نے تو اپنے عقیدت مندوں کو یہ بات ازبر کروائی ہوئی ہے، ان سب کو یاد ہے یہ جملہ، اسباب کا اختیار کرنا شریعت ہے اور سبب پہ انحصار کرنا شرک ہے۔ ہمارے آستانے کے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ بات ازبر کروائی ہوئی ہے، سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے اور سبب پہ انحصار کرنا شرک ہے۔ اختیار کا حکم ہے لیکن انحصار صرف اللہ ہے۔ بس انحصار اگر اللہ کی ذات پہ ہو گیا، بھائی آپ حیران ہوں گے، ایسی محفل میں ایک بندے نے پوچھ لیا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عالم ہوں، اور بات سچی ہے، پیغمبر سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو بس پتہ نہیں کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے تو ایک ہمارے محقق نے بڑا جملہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ آگے آتا ہے تَعِنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اس عبد خاص کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ، تو اس محقق نے بڑا جملہ لکھا ہے کہ کتاب تو موسیٰ کے پاس تھی اور علم بندے کے پاس تھا۔ اللہ اکبر، اللہ
کتاب موسیٰ کے پاس تھی علم اس کے بعد اور علم بندے کے پاس تھا. ایسے نہیں میں نے کہہ دیا کہ لفظ ابدیت میں ہم تو یہاں آنا. یقین جانیے میں نے اس وقت اس پہ تحقیق شروع کی جب میں نے اقبال کا یہ جملہ پڑھا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا متاع بے بہا ہے درد و سودے آرزو بندی. مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا. آج کوئی بندہ بن جائے عبد بن جائے اور پھر اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. اس کی 3 درجے قرآن کریم نے بیان. میں چونکہ قرآن کریم کا طالب علم ہوں بنیادی طور پہ. ایک ہوتا ہے عبد عبد، اس بابا کا مشہور، اس کو کہتے ہیں بھگوڑا غلام، سرکش غلام. یہ آپ کہیں گے کہ جب بھگوڑا ہے سرکش ہے تو پھر اس کو عبد کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو سوال اٹھے گا نا. بچوں کو رہنے دیں، ان کی سمجھ کی یہ بات نہیں ہے. جب بھگوڑا ہے تو پھر اس کو ابدیت سے نکال دو. نہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. جھکنا اسی اللہ کے سامنے ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے. یہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا واقعہ. لینن نے ساری زندگی مذہب کی مخالفت کی، اللہ کا انکار کیا. قرآن کریم روس میں کوئی اوپر سے دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. مسجدیں بند کروا دی گئی. قرآن کے کا نسخہ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو سزائے موت دی جاتی تھی. اتنا اللہ کی مخالفت کرنے والا شخص جب مرنے لگا تو زبان سے اللہ 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 جاری ہو گیا. اللہ ساتھیوں نے کہا ساری زندگی تو اللہ کا انکار کرتا رہا، آج اللہ کو مان لیا ہے. کہنے لگا نہیں، مانا نہیں ہے. تو پھر اللہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا یہ لفظ اللہ زبان سے ادا کرتا ہوں تو سکون ملتا اس لیے ہے بھگوڑا، سرکش ہے، لیکن کہیں گے عبد عبد، بھگوڑا غلام. اس کی زمین سے کہیں نکل نہیں نہ سکتا، کہیں جا نہیں سکتا. قرآن کریم نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربہ رجعا. انسان طغیان کب پکڑتا ہے؟ سرکش کب ہوتا ہے؟ بھگوڑا غلام کب ہوتا ہے؟ جب کہتا ہے کہ مجھے کسی کی حاجت ہی نہیں، مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں، میرے پاس دولت ہے، اقتدار ہے. یہ سورہ آل آپ نے سنا تو اس وقت انسان بھگوڑا غلام ہو جاتا ہے. اور یہ جو تیسری آیت آپ نے سنی، فرمایا ایک طرف کہتا ہے راہ مستغنی ہو گیا، مجھے کوئی کسی کی حاجت نہیں ہے. اور اوقات کیا ہے؟ اوقات یہ ہے کہ اللہ ابھی بلائے تو جرت نہیں ہے انکار کرنے کی. اس دنیا میں بڑے سے بڑا بھی جو سرکش ہے، جب اللہ نے کہنا نا واپس آ جا تو یہ بھی جرت نہیں ہے کہے کہ میں نے نہیں آنا. لیکن بھگوڑا ہے نا، لیکن ہے تو اسی ابدیت میں. دوسرا ہے عبد رفیق. 40 منٹ ہو گئے ہم نے پھر نماز کی ہدایت پڑھنی. غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی،
لیکن پھر اٹھا، توبہ کر لی، رقیق ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر مالک سے معافی مانگی۔ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر اللہ تمہاری جگہ وہ لے آئے گا جن سے غلطیاں ہوں گی اور وہ اللہ سے رو رو کر معافی مانگے گے۔ اتنا بڑا صوفی بننے کی بھی ضرورت نہیں۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو گرے نا، مومن وہ ہوتا ہے جو گرتا تو ہے لیکن اٹھ کے پھر منہ مدینے کی طرف کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال اپنے شعروں کی اصلاح کروایا کرتے تھے دار دیوی سے، تو علامہ اقبال بجٹ میں آ گئے تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک مصرع دیکھا، دوسرا تو مجھے بھول گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ذوق والی محفل ہوگی، یاد کر کے آتا۔ انہوں نے کہا تھا ایک ایسا بھی مقام آیا کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ واہ واہ، گرنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے چونکہ آپ نے 6 صفحات کی نظم لکھی علامہ اقبال نے پیر رومی مرید ہندی میں، خالد مرید میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سارا فیض حضور مولانا روم سے ملا ہے، اور فرماتے ہیں مولانا روم ایک شاہین ہے جو رہتا تو بلند پروازوں میں، کبھی کبھی زمین پہ اترے تو اس کے پنجے کو اگر مٹی کا کوئی ذرہ لگ جائے تو اسے اقبال کہتے ہیں۔ اقبال نے اپنا تعارف مولانا روم کے مقابلے میں یہ کروایا۔ انہوں نے مصنوی شریف میں جو بات لکھی ہے، اگر عبد رقیق کوئی بن جائے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج پہ جا رہے ہیں، ایک آتش پرست، یہ جب برف گرتی ہے نا تو جروئی کی طرح ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، برف گر رہی تھی تو وہ سوٹی کے ساتھ نا اس کو ذرا سخت کر رہا تھا، ہموار کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ اس کو ذرا سخت کر رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر چڑیوں کو دانا ڈالنا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے کہ اس سردی کے موسم میں پرندوں کا اللہ کی مخلوق کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ فرمانے لگے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کہنے لگا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں تو نہیں اللہ کو مانتا ہوں۔ کہنے لگے پھر تو تیری نیکی ضائع ہو، نیکی بہت بڑھیا تھی لیکن ضائع کر بیٹھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تابعین کا دور ہے، ہاں یہ میں کوئی 14ویں صدی کی بات نہیں کر رہا۔ کہنے لگا جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں، کس کائنات کا مالک اور خالق ہے، یہ چڑیا جو ہے یہ اس کی مخلوق ہے، تو چلو میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں تو وہ دیکھ تو رہا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں دیکھ تو ہو رہا ہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں اسے کیا ہوا، جذبات میں آ گیا، کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں مجھے دیکھ رہا۔ میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا اگر اس نے مجھے دیکھا ہوتا تو میں آتش پرست نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔
وہ نگاہ میرے اوپر پڑی. سبحان اللہ. مولانا روم یہاں مرشد کا وہ مقام بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک وجد میں آ گئے اور سر سجدے میں رہ کے کہا مولا اس کو اس نظر سے دیکھ کے یہ خدا پرست بن جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یا غوث. یہ ہے مرشد کا کام کہ اس کے پاس جو آئے وہ ارادہ اللہ کا کرے سبحان اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں تلاطم پیدا کر دے اور اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ کے عطاؤں کی بارشیں کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مبارک اللہ سے یہ مناجات کرتے ہوئے روتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. مولانا روم فرماتے ہیں ابھی طواف کا چوتھا چکر تھا, نظر پڑ گئی اس پہ, ہائے ہائے. سبحان اللہ. آہستہ ہوئے, قریب ہوئے, اس نے بھی عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا اور قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا مرشد میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا. سبحان اللہ. میرے مالک نے مجھے دیکھ لیا. سبحان اللہ. فرمایا پھر طواف کر میرے قدموں پہ کیوں گرتا ہے؟ کہنے لگا چڑیوں کو دانا تو بڑی دیر سے ڈالتا تھا, دیکھا تو تیرے کہنے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء. مرشد کم از کم عبد رقیق تو بنا دے, گرنے کا سلیقہ تو آ جائے. اس کے بعد پھر وہ درجہ ہے عبد موزون کا کہ جب پھر مالک اتنا عطا کر دیتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اللہ فرماتے ہیں آپ لینا ہے تو جاؤ پھر میرے نبی کے در سے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو علی کے در پہ بھیج دیں, کسی کو عبد القادر جیلانی کے در پہ, کسی کو حضور بابا فرید کے در پہ بھیج دیں, کسی کو میرے مرشد کریم صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ کے در پہ. تو عبد رقیق تو کم از کم اندر ہے, لیکن اس کے لیے بنیادی جو شرط ہے, بنیادی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ حکم کے تابع رہنا ہے. بس میں 49 منٹ ہو گئے. قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلا قبلہ بھی ہم نہیں بنایا, بلکہ جن لوگوں نے اعتراض کیا. تشریف رکھیں, مہربانی مہربانی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. میرے اللہ نے فرمایا جنہوں نے اعتراض کیا نا میرے نبی کے قبلے کی تبدیلی پہ, میرے نبی کی مرضی کے خلاف, وہ مصیبت یہ ہے کہ عربی زبان کا ترجمہ اردو میں ہو نہیں سکتا. صفحاء اس کا معنی بے وقوف لکھ دیا جاتا ہے. مفردات القرآن میں امام راغب نے جس پہ بحث کی ہے کہ اس درجے کا پاگل جس سے قاضی وقت اس کی اپنی ملکیت لے کے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس کی ملکیت دے دی جائے, اس درجے کا پاگل کہ قاضی وقت کو یہ حکم دینا پڑے کہ اس کے پاس جو جائیداد ہے وہ ضبط کر لو, اس لیے کہ یہ نقصان ہے. یعنی جس کی عقل پہ اس کی ملکیت پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میرے اللہ نے فرمایا یہ اس درجے
اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو ملے نا جو پیغمبر پہ اعتراض کرے تو قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ سفہا استعمال کیا۔ اس رکوع کو آپ علامہ صاحب سے پڑھ لیں بعد میں۔ فرمایا پہلا قبلہ بھی ہم نہیں بنایا تھا، لیکن فرق یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، اب یہ جو قبلہ ہے نا محبوب تیری مرضی۔ سبحان اللہ، ہائے اب یہ وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ آپ سجدہ بھی کریں، رکوع بھی کریں، تشہد بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں تشہد میں بیٹھ کے، لیکن آپ رخ ادھر کو کر لیں اور قبلے کو پیٹھ کر لیں۔ کہا آپ نے ہے سبحان ربی العظیم، اس کی تسبیح بیان کی الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر قبلے کو پیٹھ ہو گئی کوئی تسبیح قبول نہیں کرے گا، کوئی حمد قبول نہیں کرے گا، تمہاری نمازیں منہ پہ مار دے گا۔ قبلے کو پیٹھ کر کے کوئی بندہ عبادتوں پہ اجر نہیں لے سکتا۔ قبلے کا اگر میں وہ معنی و مفہوم عرض کروں گا تو کافی لمبا ہو، بس ایک مختصر سا جملہ جہاں آپ نے توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اللہ کا گھر تو وہ پہلے بھی تھا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکۃ للعالمین، اللہ کا گھر تو پہلے بھی تھا۔ اب توجہ مرکوز کرنی ہے محبوب کی رضا پہ۔ سبحان اللہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ محبوب کی رضا کو قبلہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے محبوب کی رضا کو قبلہ نہیں بنایا اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یہ نازک معاملہ ہے۔ اب محبوب کی رضا یہ ہے کہ اقبال صاحب میرا نائب ہے، نبی احمد صاحب میرے نائب ہے۔ اب اگر کوئی محبوب کی رضا کو چھوڑ کر کہے گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، پیٹھ کر کے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس محفل میں یہ جو رکت طاری ہوئی ہے، یہ جو کیفیت بنی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی نگاہ نبی احمد میں۔ تو جب ان کی رضا کے مطابق کام ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو فتنوں کا دور ہے اس میں ڈاکوؤں سے بچیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹا جو لوگ 10-10 20-20 روپے مانگ رہے ہیں، جو بیچارے اپنے حالات بدل نہیں سکے، وہ کسی کے کیا بدلے؟ یہ لیلا لے آؤ، یہ اتنی نظر نیاز دو، اتنے پیسے دو، نہیں، وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اصل چیز ہدایت ہے، جس جگہ سے ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رہے، ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے، میں تو صرف پیغام دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہی بات کہ جب صدق کے دل سے اللہ کی رحمت میں اگر تلاطم پیدا کرنے میں شیخ کامیاب ہو جائے تو پھر سوئے ہوئے نصیب بھی مریدوں کی جاگ جاتی ہے۔ فوجدہ عبدا من عبادنا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے بھی اللہ کے انہی بندوں میں سے ایک بندے کے ذکر کو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، قرآن کریم کی آیات سنی۔ 100 نوافل اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور دوسری طرف قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے تو وہ 100 نوافل سے بہتر ہے ایک آیت سیکھنا۔ بے شک، بے شک، ایسے آسانوں کا انتخاب کریں جہاں سے آپ کو قرآن کی تعلیم ملے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے۔ اور یہ میرا آج کا جتنے بھی آپ دوست بیٹھے ہیں، رات کو تنہائی میں بیٹھ کے کبھی یہ جملہ ضرور کہنا
ہے میں تیرا بندہ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار اللہ عمل کی توفیق دے.